وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تو واقعتاً بڑا ہی اہم ہے کہ کسی پڑوسی سے، رشتہ دار سے یا خاندان والے سے رنجش 10 سال، 12 سال، 15 سال سے چلی آ رہی تھی، اب وہ دروازے پر دعوت دینے کے لیے آیا ہے تو کیا قبول کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فوراً قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو، حساب و کتاب کا ڈر ہو تو فوراً قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، سورۃ النساء آیت نمبر 114۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھلائی اور نیکی کا کام یہ ہے کہ کسی کو صدقے کا حکم دیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، لوگوں کے درمیان صلح کرایا جائے، صلح کرایا جائے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ رنجش کو ختم کر دے، دعوت کو قبول کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑا اجر اور ثواب کا کام بتایا ہے، ان الاصلاح بین الناس افضل من تطوع الصیام والصلاۃ والصدقہ، صلح کرنا نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقہ سے افضل ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلی، قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، کیونکہ آپس میں فتنہ، فساد اور رنجش، کینہ، کپٹ یہ تباہ کرنے والی ہے، ہلاک کرنے والی ہے۔ ترمذی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر، حالقہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کے بال نکال دے، ولیکن تحلق الدین، دین صاف ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد 4273، ترمذی 2433، شیخ الالبانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی 6077، مسلم کی 2560 نمبر کی روایت ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کسی بھی مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 رات سے زیادہ متروک رکھے، قطع تعلق رکھے، دونوں کے دونوں ملیں تو یہ ادھر منہ گھما لے، وہ ادھر منہ گھما لے، اور سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرے۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، ایسے موقع کو غنیمت سمجھو کہ صلح صفائی کا یہ موقع ہے، ملنے کا موقع ہے، افتراق، انتشار اور رنجش کو دور کرنے کا موقع ہے۔ اسی لیے بلا تاخیر اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے تاکہ آپس میں میل محبت ہو، یگانگت ہو اور لوگ صلح و آشتی کے ساتھ رہیں۔ بس اللہ رب العالمین ہی دلوں کے کھوٹ کو اور شیطان کے مکر کو، شیطان کے وسوسے کو توڑنے کی توفیق دینے والا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان آپس میں دشمنی رکھے، عداوت رکھے، رنجش رکھے، لیکن اللہ رب العالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپس میں اصلاح کریں، صلح صفائی کریں اور رنجش کو مٹائیں، ختم کریں، عداوت کو دور کریں اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور بشاشت اور
خندق پیشانی کے ساتھ ملنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ان خوبیوں سے ہم سب کو اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق دینے والا ہے۔